مظاہر قدرت کے مطالعے کو روایتی طور پر سفید جادو یا قدرتی جادو کہا جاتا ہے، جو نشوونما پا کر مغربی معاشرے میں اب جدید قدرتی سائنس کھلاتا ہے۔ اس سے مختلف کالا جادو یا سحر جو اپنے ذاتی کاموں کے لیے یا دوسرے برے کاموں کے لیے مافوق الفطرت قوتوں کو استعمال کرنے یا ان کو بلانے کی کوشش کا نام ہے۔ جادوگرنیوں کا علم غیب کا حال بتانا اور مردوں کی روح سے باتیں کرنا اور اس طرح کی دوسری اصطلاحات ہے جو جادو اور جادو کرنے والوں کے متعلق استعمال کی جاتی ہے۔ جادوگرنیوں کے علم کی تعریف یہ تھی کہ یہ جادو عورت کرتی ہے جس پر جن کا اثر ہو۔ غیب کا حال بتانا اس کوشش کو کہا جاتا تھا جس میں مافوق الفطرت باطنی نظر سے مستقبل کے حالات کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ مردوں کی روحوں سے باتیں کرنا بھی غیب کا حال بتانے والے طریقوں میں سے ایک ہے۔ تاہم عربی میں ایک ہی اصطلاح سحر ہر قسم کے جادو کے لیے استعمال ہوتی ہے، لہٰذا اس میں جنتر منتر جادوگرنیوں کا علم غیب کا حال بتانا اور مردوں کی روح سے رابطہ شامل ہے۔ سحر عربی زبان میں ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو خفیہ کارروائی یا ہوشیاری اور چالاکی کے عوامل کا نتیجہ ہو۔ مثلا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، یقیناً کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، ایک عمدہ جادو بیان مقرر لوگوں کو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے پر قائل کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کچھ پہلوؤں کو جادو سے تعبیر کیا۔ روزہ رکھنے کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو سحور، جس کا مادہ سحر ہے، کہتے ہیں، اور اس لیے کہ اس کھانے کا وقت رات کے آخری حصے میں یعنی اندھیرے میں ہوتا ہے۔ جادو کی حقیقت۔ آج کل کے زمانے میں یہ مقبول رواج ہے کہ اس سے انکار کیا جائے کہ جادو کی بھی کوئی حقیقت ہے۔ عوام میں مقبول جادو کی کہانیوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب نفسیاتی بیماریوں جیسے ہسٹیریا وغیرہ کا نتیجہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جادو صرف ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جادو کے تمام کرتبوں کو سلسلہ وار نظر کے قریب اور ہاتھ کی صفائی پر مبنی دھوکے بتایا جاتا ہے۔ باوجود اس حقیقت کے اسلام تلسیمات اور تعویذوں کے بدقسمتی سے بچانے اور خوش قسمتی حاصل کرنے پر اثرات کو رد کر دیتا ہے۔ یہ جادو کے کچھ پہلوؤں کو صحیح تسلیم کرتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آج کل زیادہ تر جادو کل پرزوں کی مدد سے کی جانے والی شعبدہ بازی کی پیداوار ہے جو ہوشیاری سے سامعین کو دھوکے دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ قسمت کا حال بتانے والے کے معاملے میں تھا، دنیا میں کچھ لوگ ہیں جن کا رابطہ شیاطین برے جنوں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ سچ مچ کا جادو کرتے ہیں۔ جنوں اور ان کی صلاحیتوں کو جاننے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ شہادت دیکھیں جو اس موقف کی حمایت میں استعمال کی جاتی ہے کہ اسلام جادو کے کچھ مظاہر کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ اس موضوع پر اسی طریقے سے غور کرنا لازمی ہے کیونکہ اسلام میں حق اور باطل کو پرکھنے کی آخری کسوٹی یہ دو ذرائع ہی ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے انسان پر منکشف کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جادو کے متعلق اسلام کا بنیادی نظریہ ان آیات میں بیان فرمایا اور پیچھے لگ گئے ہیں ان خرافات کے جنہیں پڑھتے پڑھاتے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں اور انہیں کفر کیا۔ سلیمان نے بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور جو علم نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، بابل میں ہاروت اور ماروت پر، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو وہ علم جب تک کہ نہ کھیلے یہ کہ یقیناً ہم دو تو محض ایک آزمائش میں، پس تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ایسی چیز کے جدائی ڈال دے، اس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، حالانکہ نہیں پہچان سکتے نقصان اس سے کسی کو اللہ مگر اللہ کے اذان سے، اور سیکھتے تھے یہ لوگ ان سے ایسی باتیں جو نقصان پہنچائے انہیں اور انہیں نفع بالکل نہ دے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ بے شک جو اس کا خریدار بنا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور یقیناً بہت بری تھی وہ چیز کے بیچ ڈالا تھا انہوں نے اس کے عوض اپنی جادو کا، کاش وہ جانتے۔ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کی زندگی کسی بہت بڑے حرام کام کی سزا ہو سکتی ہے،
یہ آیات بھی ثابت کرتی ہے کہ جادوگر اور جو کوئی بھی جادو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے کافر ہے۔ آیت کے اسی حصے میں جو کوئی بھی اسے خریدتا ہے کا مطلب عام ہے، یعنی وہ جادو سکھانے سے دولت کمانا یا اس کے سیکھنے کے لیے رقم ادا کرنا یا صرف اس کا علم رکھنا سب کچھ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کی اس حصے میں بھی جادو کو کفر کہا ہے۔ یقیناً ہم امتحان اور آزمائش میں ہے، پس تم کفر نہ کرو۔ اور یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا لوگوں کو جادو سکھا کر۔ پہلے ذکر کی گئی آیات میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کچھ جادو واقعی حقیقت رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی سبیب بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناس جن کو معوذتان کہتے ہیں وہی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاح کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی طالب کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے آئے۔ جب اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس کی گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولے اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیات پڑھے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندے ہوئے تھے۔ دنیا کی ہر قوم میں کسی نہ کسی قسم کا جادو کرنے والوں کا ریکارڈ موجود ہے، اگرچہ اس میں کچھ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی یہ ممکن نہیں کہ تمام دنیا کے انسان اس بات پر متفق ہو جائے کہ وہ جادو اور مافوق الفطرت واقعات کے متعلق ایک ایسی کہانیاں بنا لے جو کوئی بھی تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ریکارڈ شدہ مافوق الفطرت عوامل کے واقعات پر سنجیدگی سے غور کرے گا اور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ان سب کے درمیان کوئی مشترکہ حقیقت ضرور ہے۔ اسیب زدہ مکان، روحوں کو بلانے کی مجلس، جو تشت کا تختہ، سفلی جادو، اسیب زدہ شخص، مختلف زبانوں میں بولنا اور روحانی قوت کے اڑنا وغیرہ، یہ سب گورکھ دھندے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جنوں کی دنیا سے ناواقف ہے۔ ان تمام واقعات کے اپنے اپنے مظاہر دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ اسلامی دنیا میں بھی مرض موجود ہے، خاص طور پر ان شیوخ میں جو مختلف انتہا پسند صوفی سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ہوا میں اڑتے معلوم ہوتے ہیں، ان واحد میں لمبے سفر طے کرتے ہیں، کہیں سے خوراک اور روپے پیسے مہیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کے ناسمجھ پیروکاران جادوئی کرتبوں کو خدائی کرامات سمجھتے ہیں اور خوشی خوشی اپنی دولت اور زندگی اپنے شیوخ کی خدمت میں صرف کر دیتے ہیں، مگر ان سارے معاملات کے پیچھے جنوں کی پوشیدہ اور منحوس دنیا موجود ہے۔ جن بنیادی طور پر نظر آنے والی مخلوق ہے، سوائے ان کے جو سانپ اور کتے کے روپ میں ہوتے ہیں، تاہم کچھ جن کوئی بھی شکل اختیار کرنے کے اہل ہوتے ہیں، بشمول انسانی روپ کے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں جمع ہونے والی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے مجھے مقرر فرمایا۔ جب میں یہ فرض ادا کر رہا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے خوراک کے ڈھیر میں سے خوراک اٹھانا شروع کر دیے۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، خدا کی قسم میں تم کو اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا۔ اس آدمی نے منت سماجت شروع کر دیا اور کہا، میں بہت غریب ہوں اور میرے ہاں بچے بھی ہیں اور مجھے خوراک کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ، کل رات جس کو تم نے پکڑا تھا اس نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اس نے شکایت کی تھی کہ اس کا کنبہ اور اسے خوراک کی سخت ضرورت ہے، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ آیا اور کھانا اٹھانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج میں تمہیں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے التجا کی، مجھے چھوڑ دو، میں واقعی غریب ہوں اور میرا کنبہ بھی ہے،
میں اب پھر نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کا رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اس نے پھر شکایت کی کہ اسے کھانے کی بہت ضرورت ہے اور اس کا کنبہ بھی ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یقیناً اس نے جھوٹ بولا اور پھر آئے گا۔ چنانچہ میں انتظار میں تھا، اور جب وہ پھر آیا اور خوراک کی بکھیرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی قسم میں تم کو اللہ کے رسول کے پاس ضرور لے جاؤں گا، یہ تیسری بار، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم پھر نہیں آؤ گے، مگر تم پھر آ گئے۔ اس نے کہا، میں تمہیں کچھ ایسے الفاظ بتاتا ہوں جس سے اللہ تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی شروع سے آخر تک پڑھا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا، اور شیطان اگلی صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلے دن صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے قیدی نے پچھلی رات کیا کیا؟ میں نے جواب میں بتایا کہ اس نے کہا، میں تم کو ایسے الفاظ بتاتا ہوں جس سے اللہ مجھے بہت فائدہ دے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ الفاظ کیا ہے تو میں نے کہا، سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ اس نے کہا تھا کہ ایک محافظ اللہ کی طرف سے مجھ پر مقرر کیا جائے گا، اور شیطان میرے صبح اڑنے تک میرے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، یقیناً اس نے سچ بولا، اگرچہ وہ پکا جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم پچھلی 3 راتوں میں کس کے ساتھ باتیں کرتے رہے تھے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک شیطان تھا۔ جن بہت لمبے فاصلے آن واحد میں طے کر لیتے ہیں اور ان انسانی جسموں میں داخل ہوتے ہیں جو ان کے داخلے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی غیر معمولی صلاحیتیں دینا مناسب جانا، جس طرح اس نے دوسری مخلوقات کو انسانی صلاحیتوں سے بالا دوسری صلاحیتیں دی ہوئی ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی اپنی تمام مخلوق سے اونچے مرتبے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اسیب زدہ شخص سے جن نکالنے کی بنیادی طور 3 طریقے ہیں۔ پہلا، ایک جن کو نکالنے کے لیے دوسرے جن کو بلایا جائے۔ یہ طریقہ اسلام میں منع ہے، کیونکہ جن کو بلانے والے عملیات دینی بے حرمتی پر مبنی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اسلام کی اصولوں کی بے ادبی کا امکان ہوتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو جادوگر یا جادوگرنی کسی ہم پیشہ کے کیے ہوئے جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ دوسرا، ایسے طریقے سے جن نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ جن کے سامنے کوئی شرک کیا جائے۔ جب جن عامل کو کفر کرتے دیکھتا ہے تو خوش ہو کر نکل جاتا ہے، اسی طرح وہ عامل کو یقین کرا دیتا ہے کہ اس کا طریقہ اور عقیدہ صحیح ہے۔ یہ عیسائی پادریوں کا طریقہ ہے، جو جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ دے کر اور صلیب دکھا کر نکل جانے کو کہتے ہیں، اور کافی لوگوں کے گروہ کو بھی اپنے جھوٹے دیوتاؤں کا واسطہ دے کر جنوں کو نکال دیتے ہیں۔ تیسرا، جن کو قرآن کی تلاوت اور اللہ سے پناہ طلب کرنے والی دعاؤں سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ ان روحانی کلمات اور طریقوں سے اسیب زدہ کے ارد گرد ماحول تبدیل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ پھر جن کو حکم دے کر جسم سے نکالا جا سکتا ہے، اور ممکن ہے اس کے ساتھ ضربے بھی لگائی جائیں۔ تاہم یہ طریقے اس وقت تک بیکار ہے جب تک ان عاملوں کو کرنے والے کا اپنا ایمان پکا نہ ہو اور اپنے نیک عمل کی وجہ سے اللہ کے ساتھ اچھا تعلق نہ ہو۔